الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بات چل رہی تھی ہجرت حبشہ کی، اور یہاں تک بات آئی تھی کہ مکہ مکرمہ کہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا حبشہ، جس میں عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، یہ دو حضرات جو وہاں گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے، جو سفارتکاری میں بہت مشہور تھے، اور ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر بادشاہ کے لیے بھی تحفے تحائف لے کر گئے تھے، اور بادشاہ کے جو وزراء اور درباری ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تحفے تحائف لے کر گئے تھے۔ اور عام طور پر جو حبشہ کے بادشاہ کے یہاں جو محل میں تخت پر اس کے بیٹھنے کا انداز ہوتا تھا، وہ سامنے سے بیٹھتا تھا، اور ایک طرف اس کے وزراء ہوتے تھے اور دوسرے طرف علماء اس زمانے کے ہوتے تھے، اور ان کے وزراء کو، بادشاہ کے وزراء کو جو تحفے تحائف دیے تھے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ہمارے لیے سفارش کریں گے بادشاہ کے یہاں، اور ان مکہ کے مسلمانوں کو، حضرات صحابہ کرام کو جو ہم لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ہمارے مددگار ہوں گے۔ چنانچہ یہ وفد جب وہاں پہنچا مکہ کا، تو شاہی محل میں جب داخل ہوا تو اس نے سجدہ کیا، وہاں کا عام دستور تھا سجدہ کرنا۔ ان قریشیوں نے بھی، مشرکین نے بھی بادشاہ کو اس کی آداب شاہی کے مطابق سجدہ کیا، اور اس کے بعد میں جب مسلمانوں کو بلایا گیا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں صحیح بات کہنی، اور ذرا بھی اس میں جھوٹ کو شامل نہیں کرنا ہے، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ان حضرات کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمرو بن عاص بڑا چرب زبان، بعد میں یہ اسلام بھی لائے، مسلمان ہوئے، بڑے چرب زبان تھے، اور بڑے گفتگو میں اللہ نے ان کو بڑا، گویا یوں کہا جائے، سلیقہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے، اور انہوں نے ایسے دین کو اختیار کیا ہے جس دین کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ بددین ہو کے آ گئے ہیں اور اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ہم کو مکہ کے شرفاء نے، یہ جملہ اس نے کہا، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ہم کو مکہ کے شرفاء نے، ان کے باپ دادا اور چچاؤں نے اور ان کے رشتہ داروں نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ان کو ہم واپس مکہ لے جا سکیں، لہٰذا آپ ہمارے جو ہے ان کو سپرد کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات اس وفد نے کہی جو قریش کی طرف سے گیا تھا۔ منصف بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ ہم جب تک ان لوگوں کی باتوں کو نہیں سن لیں گے، جب تک ہم تمہارے حوالے ان کو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے، ان کو وہاں پر بلایا گیا، دربار میں بلایا گیا۔ تو جب یہ دربار میں پہنچے تو انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا۔ پچھلے ہفتے گفتگو یہاں تک آئی تھی کہ انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے بادشاہی نے اعتراض کیا کہ تم نے ہم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔
تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسرے کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات انہوں نے کہی کہ جن کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، جن کو ہم رسول مانتے ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، ہم ان کو بھی سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جن کی ٹھوکروں میں دنیا کی حکومتیں ہیں، ہم اس پیغمبر کو بھی سجدہ نہیں کرتے بلکہ اس پیغمبر کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کہا کہ ہمارے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی، اس کتاب میں بھی ہمارے پیغمبر نے اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں بتلایا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی ہم ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یہ بات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی۔ اب اس کے بعد میں ان لوگوں نے تو اپنا مقدمہ بادشاہ نجاشی کے دربار میں پیش کر دیا تھا کہ یہ اپنا قدیمی دین چھوڑ کر آ گئے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، آپ ان کو واپس کریں۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہم ان کی بات بھی سنیں گے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اگر سیرت میں جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے کہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی تھی، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت جعفر نجاشی کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ اے بادشاہ، یا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے اور نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے۔ ہم پتھروں کو پوجتے تھے اور مردار کھاتے تھے، برے کام کیا کرتے تھے، رشتوں اور ناتوں کو توڑتے تھے ہم، اور ہم میں کا طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا یا کمزور کو ہلاک کر دیتا تھا۔ اور ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو اور جس کی سچائی کو اور اس کی امانت داری کو اور اس کی پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے ہمیں برے کاموں سے منع کیا۔ انہوں نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم کیا، صلہ رحمی کا حکم کیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم دیا، صدقہ خیرات کرنے کا ہمیں حکم دیا، اچھے اخلاق ہمیں تعلیم کیے، زنا سے، بدکاری سے، جھوٹ سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پر تہمت لگانے سے اور اس قسم کے برے اعمال سے ہم کو روکا اور ہم کو منع کیا۔ ہم کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور ہم ان پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی ہم نے تعمیل کی۔ اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم نے برائیوں کو چھوڑ دیا اور جب ہم نے خرابیوں کو چھوڑ دیا اور ہم نے اچھائیوں کو اپنا لیا، خوبیوں کو اپنا لیا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے ہم، جب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگے ہم، جب ہم نے ظلم کو چھوڑا، جب ہم نے برائی کو چھوڑا، تو یہ اور ہماری قوم ہمارے دشمن ہو گئی اور ہم کو طرح طرح سے مکہ میں ستایا گیا، ہم کو طرح طرح سے مکہ میں اذیتیں دی گئیں۔ ہم کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ چلے جاؤ، آپ کی شرافت اور آپ کی دیانتداری کے وہاں چرچے تھے، تو ہم آپ کے ملک میں جو آئے ہیں وہ از خود نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کے ملک میں بھیجا ہے۔ اب جب یہ بات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو نجاشی کے دل پر ایک اثر ہوا اور اثر ہونا بھی چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتلاؤ
تمہارے پیغمبر پر جو کتاب جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ذرا ہمیں کچھ پڑھ کے سناؤ۔ اللہ کی توفیق سے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی سے اس وقت تک جو قرآن نازل ہوا تھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، اس کے علماء اور اس کے وزراء موجود ہیں۔ وہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی، اور جب سورہ مریم کی تلاوت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے تو بادشاہ بھی رو رہا تھا، اور اس کے پادری علماء بھی رو رہے تھے، اور اس کے وزراء بھی رو رہے تھے۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس وقت اس محل کی صورتحال یہ تھی کہ سب لوگ آنسوؤں سے تربتر تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بادشاہ کی داڑھی، نجاشی کی داڑھی بالکل آنسوؤں سے تربتر تھی، اور وہ اس انداز سے رو رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں اس نے کہا اپنے پادریوں کو مخاطب کر کے کہ جو کلام انہوں نے سنایا ہے اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا وہ دونوں ایک ہی روشن دان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب گویا یوں کہا جائے کہ وہ بادشاہ جس کا یہ عقیدہ ہو گیا ہو، جبکہ ان کا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لٹکا دیا گیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، لیکن معاملہ گٹمٹ ہو گیا ہے۔ اور پھر انہی عیسائیوں میں سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ تین خداؤں میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ بھی ہے، نعوذ باللہ، اور انہی میں سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جس بادشاہ کا وہ دین تھا اور اس کے بعد میں اس نے یہ کہا کہ یہ دونوں کلام ایک ہی روشن دان سے نکلے ہیں اور یہ بات سچ ہے جو انہوں نے کہی، تو اب اس کے ایمان ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ ہم اس وفد کو واپس نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجیں گے، اور ان کو وہاں پر رہنے کا بادشاہ نے گویا آرڈر جاری کر دیا کہ اب یہ ہمارے ملک میں رہیں گے۔ اس کے بعد میں یوں آتا ہے کہ عاص بن وائل نے عبداللہ ابن ربیعہ سے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر اختیار کروں گا کہ بادشاہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ تو عبداللہ ابن ربیعہ کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا، بعد یہ بھی مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو، وہ عمرو بن عاص سے واقف تھے، تو عبداللہ ابن ربیعہ نے عمرو بن عاص سے کہا ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے یہ دوسرا دین اختیار کر لیا لیکن ہے تو ہمارے اپنے، ہمارے چچاؤں کے بیٹے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں، ایسا ان کے ساتھ نہ کرو۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ نہیں، کل میں بادشاہ کے سامنے ایک ایسی چال چلوں گا کہ اس کے بعد میں بادشاہ مجبور ہو جائے گا ان کو ہمارے حوالے کرنے پر۔ اب اس کے بعد میں دوسرے دن پھر یہ دربار میں پہنچ گئے عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ، اور انہوں نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ گویا اس کا آخری حربہ اور آخری داؤں تھا، اور اس نے کہا کہ یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ اب بادشاہ نے پھر ان مسلمانوں کو طلب کر لیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے دن پھر ہمیں بلایا گیا تو تھوڑا سا گھبراہٹ تو ہوئی، تھوڑی سی پریشانی تو ہوئی، لیکن یہ ہوا کہ چلو دیکھا جائے گا، جو کچھ ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ چنانچہ جب یہ دوسرے دن مسلمان وہاں پہنچے اور وہ پہلے سے وہاں موجود تھے، کفار کا وفد، قریش کا وفد پہلے سے وہاں موجود تھا، رشوت خور حکام بھی وہاں موجود تھے، سارے حضرات موجود تھے۔ اب جب یہ بات
اس وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ قریش کے وفد نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا، وہ عیسائی ملک تھا، عیسائی بادشاہ تھا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی پر ان کی شان میں نازل ہوا ہے، اور کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے۔ یہ بات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے کہی۔ اب جب یہ بات کہی تو وہ پادری جو تھے انہوں نے کھکھارنا شروع کیا کہ ہم کچھ بولنا چاہیں، تو بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، اور تنکا اٹھانے کے بعد میں اپنے پادریوں سے کہا تم کچھ بھی کہو، جو یہ باتیں انہوں نے کہیں یہ تم کچھ بھی کہو، ایک تنکے کے برابر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو بات کہی تھی اور جو یہ باتیں بتلا رہے اس میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں، ذرہ برابر گویا فرق نہیں ہے۔ یہ بات بادشاہ نے وہاں کہی، اور اس کے بعد میں بادشاہ نے کہا کہ ان کے تحفے ان کو واپس کر دیے جائے۔ پادری لوگ کچھ بولنے لگے، لیکن بادشاہ نے کہا تمہارے بولنے کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ نے یہی بات کہی۔ قرآن نے کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اور جب وہ دنیا میں آئے ہیں، اور جب قوم نے سوال کیا حضرت مریم سے یہ کہاں سے آیا، اور طعنہ دیا کہ تمہاری ماں تو نیک تھیں، اور یہ تم نے کیا کہا، یہ تمہارے پاس اولاد کہاں سے آئی، تو اللہ کا حکم تھا کہ اے مریم تم نہ بولنا، اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کرنا، وہ بچہ بچپن میں بولے گا جو بچہ بچپن میں عام طور پر نہیں بولتا ہے پیدائش کے بعد بچے نہیں بولتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ جواب دیا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت گفتگو کی تھی اللہ کے حکم سے جس وقت بچے عام طور پر نہیں بولا کرتے، اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، یہ قرآنی الفاظ ہیں، روح اللہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے رحم کے اندر براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو ڈال دیا تھا، اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اور کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے لفظ امر کن سے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اب جب یہ بات مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے سارے تحفے واپس کر دیے اور کہا کہ ان کو واپس کرو اور یہ اپنے واپس جائیں مکہ، اور ہم ان ایمان والوں کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ حالات کیا حبشہ میں خراب نہیں تھے؟ بادشاہ بظاہر مخالف تھا نا، اور وہاں کے لوگ بھی اس دین کے ماننے والے نہیں تھے، اور یہ 83 یا 84 یا 85 حضرات تھے جو ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن کس جرأت اور جوامردی کا مظاہرہ کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حبشہ کے دربار میں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم بات وہی کہیں گے جو ہمارے پیغمبر نے ہم کو سکھلائی، اس لیے طے کر لو حالات کیسے بھی ہو جائیں ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، کسی اس کی ایک شق کو ہم نہیں چھوڑیں گے، شریعت پہ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، جان رہے یا نہ رہے، لیکن دین اسلام پر باقی رہیں گے۔ اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اور آج میرے دوستو ایک بات اور کہہ دیں مسجدوں کے حوالے سے، ابھی دیکھو دلی کے مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، جب مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے نا تو یہی حال ہوگا،
مسجدیں ویران پڑی، اذانیں ہو رہی ہیں۔ چلے جاؤ پورے علاقے کی مسجدوں کا 5 وقت میں سروے کر لو، جائزہ لے لو، کیا مسجدیں بھری ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد میں ہوٹل پہ بیٹھ کے تبصرے، اور پھر اس کے بعد میں اخبار پڑھ کے تبصرے کہ اب یہ مسجد جا رہی ہے، اب یہ مسجد جا رہی۔ میرے دوستو، جو یہ بابری مسجد تھی، آپ اس کی تاریخ پڑھو، اذان دینے کے بعد میں مؤذن آدھا گھنٹہ انتظار کرتا تھا کہ کوئی آئے تو جماعت ہو جائے۔ اتنی بے حسی آج ہمارے اندر کہ اذان کی آواز سن رہے ہیں، اذانوں پر مائک سے پابندی کی بات چل رہی ہے، اور اس کے بعد میں بے حسی کا عالم کہ ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے غور کرو کہ ہم مسجدوں کو بھریں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں گے۔ جب مسجدوں کو بھریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو بہرحال وہ تحفے دے کر وہاں وہ واپس کر دیے گئے اور بھیج دیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، نجاشی تو وہاں کے بادشاہ کا جو اس تخت پر بیٹھتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا، ان کا نام تھا اصحمہ۔ جو حضرت جعفر طیار ہجرت کر کے گئے تھے، صحابہ جو بادشاہ ملے تھے، اصحمہ نام تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحمہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ہم ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ اپنے تھے، یہ حضرات مخالفت میں وہاں پہنچ گئے، اور وہ اپنے نہیں تھے، لیکن وہ مسلمان ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی ہے۔ اصحمہ بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی صحابہ اکرام کی اس ہمت پر اور صحابہ اکرام کے اس سچ بولنے پر جو ہے وہ بادشاہ مسلمان ہوا، اور اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی۔ تو اس لیے اگر میرے دوستو ہم صرف قنوت نازلہ ہی پڑھتے رہیں گے، یا کچھ دعا بھی کرتے رہیں گے، یا کچھ اعمال بھی کرتے رہیں، جس کو دیکھو وہ ملتا ہے، قنوت نازلہ نہیں پڑھتے، قنوت نازلہ نہیں پڑھی جا رہی شہر میں۔ کبھی آپ نے کہا کہ اجتماعی طور پر ہم دعا کر لیں اللہ بادشاہوں کو، ملکوں کے حکمرانوں کو ہدایت دے دے؟ تو یہ بھی تو سیرت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی تو سیرت ہے جو ہے صحابہ اکرام کی۔ ہم دین کو مضبوطی کے ساتھ دین کو تھامیں اور دین پر مضبوطی کے ساتھ چلیں، یہ بھی تو سیرت ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی۔ اب بہرحال یہ واپس آ گئے۔ اب جب واپس آ گئے تو ان حضرات نے یہ منصوبہ بنایا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا پورا مکہ کے مشرکین نے منصوبہ بنایا، پلان بنایا ان کو شہید کر دینے کا۔ تو پھر ابو طالب نے یہ چاہا کہ اب قبائلی جو زندگی ہوتی ہے، اس قبائلی زندگی کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ہمارے کسی قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا اور ہم اس کا اگر بدلہ نہ لے پائے تو بڑی اہانت وہ سمجھتے تھے، اپنی توہین سمجھتے تھے۔ تو ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو المطلب کو جمع کیا اور کہا کہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن خون کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر اور برادری کی بنیاد پر ہم ایک ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابو جہل کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ اس پر متحد ہوئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور اگر کوئی آئے گا تو ہم اس کا، مکہ کے ان لوگوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ یہ باقاعدہ وہاں انہوں نے پلان بنایا اور یہ منصوبہ بنایا۔ اب جب یہ واقعہ قریش کی طرف سے ہوا، اور دو یہ بڑے قبیلے، قریش ہی کی دو شاخیں تھیں، بنو ہاشم اور بنو المطلب، اور یہ مکہ میں سب سے زیادہ عزت والے قبیلے تھے۔ تو مکہ کے جو اور مشرکین تھے انہوں نے بھی آپس میں ایک ظالمانہ معاہدہ لکھا، اور اس معاہدے کو لکھ کر حرم کے اندر اس کو لٹکا دیا۔ ظالمانہ معاہدہ لکھ کر حرم میں اس کو لٹکا دیا۔ حرم میں لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب تک یہ معاہدہ اتارا نہیں جائے گا یا یہ معاہدہ خود بخود ختم نہ ہو جائے، اس میں جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں، اس وقت تک یہ معاہدہ باقی رہے گا۔
اور معاہدہ کیا تھا کہ اب مکہ کے لوگوں سے یہ کوئی سامان خرید نہیں سکتے۔ ان میں یہ دو قبیلے تھے، بنی ہاشم اور بنو المطلب، باوجود کہ بہت سے لوگ ان میں مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن یہ اس میں ساتھ تھے۔ ابو طالب کو ایک جگہ ملی تھی پہاڑیوں کے بیچ میں، اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو شعب کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں شعب ابو طالب، یعنی وہ ابو طالب کی جگہ تھی جو ان کو ملی تھی وراثت میں۔ تو یہ دونوں لوگ وہاں جا کر چلے گئے تھے، اس گھاٹی میں چلے گئے تھے۔ باہر کا اگر کوئی تاجر آتا تھا تو اس تاجر سے مکہ کے لوگ زیادہ قیمت پر سامان خریدتے تھے تاکہ وہ جو گھاٹی میں لوگ محصور ہیں وہ ان سے سامان نہ لے سکیں۔ اور ان حضرات نے، ابو جہل وغیرہ نے، ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی تاجروں سے جو مکہ میں تاجر باہر سے آتے تھے کہ اگر کوئی سامان لینے والا نہیں ہوگا تو ہم تمہارا سامان خریدیں گے، لیکن جو محصورین ہیں ان کو تم سامان نہیں بیچو گے۔ اور یہ جو محاصرہ ہوا تھا جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، یہ محاصرہ 3 سال کا تھا، گویا سماجی بائیکاٹ، اکنامی بائیکاٹ۔ یہ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا یہ 3 سال کا پورا بائیکاٹ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کا، اور جن لوگوں نے ان کی حمایت کی تھی ان کا یہ 3 سالہ بائیکاٹ تھا، اور سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان حضرات کو سخت سامنا کرنا پڑا تھا۔ بچے بلکتے تھے اور بچے غذاؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے روتے تھے اور اس کی آوازیں مکہ کے لوگ سنا کرتے تھے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ رات میں مجھے ایک مرتبہ بہت بھوک لگی، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، تو میں رات میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا کہ مجھے کوئی چیز مل جائے، تو میرے ہاتھ میں کوئی تر چیز آئی اور میں اتنا بھوکا تھا کہ میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور میں نے اس کو کھا لیا، آج تک مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے کیا کھایا۔ وہی حضرت سعد فرماتے ہیں کئی دن بھوکے، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نکلا گھاٹی سے تو دیکھا کہ اونٹ کا ایک چمڑا پڑا ہوا تھا، اس کو لایا اور لانے کے بعد میں اس کو دھلا، کچا چمڑا کھایا نہیں جا سکتا ہے، کہلے اس کے بعد میں اس کو بھونا اور اس کا سفوف بنایا، اور 5 دن تک میں وہ سفوف کھا کے اپنی زندگی کو گزارتا رہا۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ شعب ابی طالب میں ہوا جو مکہ کے لوگوں نے معاہدہ کیا تھا اور جس معاہدے کے تحت ان کو وہاں محصور کر دیا تھا۔ آگے اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں زندگی رہی تو اگلے جمعے کو عرض کر دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں سیرت کی روشنی میں ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔